خیبر پختونخوا کی حکومت کے پاس دہشت گرد کون ہے اس حوالے سے کوئی کلیئرٹی نہیں ہے۔ حکومت کے معاون خصوصی برائے اطلاعات ہیں شفیع جان صاحب، ترجمان ہیں کے پی حکومت کے، ان سے سوال پوچھا گیا کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے کہ کیا آپ کالعدم ٹی ٹی پی کو دہشت گرد تنظیم سمجھتے ہیں کہ نہیں۔ سیدھا سا سوال تھا لیکن جواب ان کے پاس نہیں تھا، اور جواب ان سے بار بار پوچھا گیا۔ محمد مالک کا پروگرام ہے، اس میں ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کیا سمجھتے ہیں ان دہشت گردوں کے بارے میں، کیا جواب دیتے رہے شفیع جان صاحب، دیکھتے ہیں۔ میرا بڑا کلیئر جواب ہے، میں اس میں ہاں یا نہ میں اگر آپ نہیں سمجھتے کہنے نہیں۔ کیا ٹی ٹی پی ایک دہشت گرد جماعت ہے تحریک طالبان پاکستان؟ ان میں بھی گروپس ہیں، یہ نہیں ہے کہ ایک ٹی ٹی پی پورا، ان میں بھی گروپس ہیں۔ جو گروپس اس ریاست کے سامنے، اس ریاست کے قانون کے سامنے بات کرنا چاہتے ہیں، سرنڈر ہونا چاہتے ہیں، بات ہے نا شفیع، وہ سرنڈر ہونا چاہتے ہیں، آپ لوگ اتنا گھبراتے کیوں ہیں؟ میں آن ایئر کہتا ہوں کہ تحریک طالبان پاکستان ایک دہشت گرد جماعت ہے۔ اب سیکنڈ بات ہے کہ ان میں سے کو تائب ہو گئے ہیں، ان کو معاف کرو یا بات کرو۔ جو بھی ریاست آپ کیٹیگوریکل جواب نہیں دے رہے، جو بھی ریاست کے خلاف کارروائی کرے گا، جو بھی نہیں، میرا سوال ہے وہ ٹی ٹی پی میں ہو یا ٹی ٹی پی سے باہر ہو، وہ دہشت گرد۔ میں بتاتا ہوں میں کیا سننا چاہ رہا ہوں۔ میں چاہ رہا ہوں آپ صاف مجھے کہیں ٹی ٹی پی ایک دہشت گرد جماعت ہے۔ ٹی ٹی پی میں جو لوگ ریاست کے خلاف ہیں وہ دہشت گرد ہیں۔ چلے نور ولی مسعود، حافظ گل بہادر دہشت گرد ہیں؟ اس پہ اگر ہم جائیں گے پھر ہم گھنٹوں، ہمیں جانا ہے، ہمارے بچے لوگ شہید ہوتے ہیں۔ دیکھیں بات مالک صاحب، آج جو پریس کانفرنس، چلے سیکنڈ پارٹ پہ آ جاتے ہیں۔ آپ نے اس پہ نہیں جواب دینا، شیور رائٹ۔ میجر صاحب ذرا ہم ان سے بھی جانیں گے کہ پاکستان حالت جنگ میں ہے، ہر روز ہم دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور کامیابی کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ہمارے شہداء ہر روز شہید ہو رہے ہیں، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، اور خیبر پختونخوا جو کہ دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر صوبہ ہے، بچوں نے وہاں پر اپنی جانیں دیں، وہاں پر مسجدیں مسمار ہوئیں، آج تک خیبر پختونخوا سٹیبل نہیں ہو سکا، جوان آئے روز شہید ہو رہے ہیں، اور اس صوبے کے معاون خصوصی برائے اطلاعات یہ بات کہنے سے ہچکچا رہے ہیں کہ ہاں جی ٹی ٹی پی ایک دہشت گرد تنظیم ہے، یہ خوارج ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فیلڈ مارشل نے یہ کلیئرٹی دی، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل کی پریسر میں بتایا کہ یہ خوارج ہیں، ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کو جہاں نظر آئیں ان کے ہاتھوں پاؤں کو مختلف سمتوں سے کاٹ دو، یہ فساد برپا کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن ایسے میں اتنی کلیئرٹی ہونے کے باوجود معاون خصوصی برائے اطلاعات کے پی شفیع جان صاحب یہ بات کا اعتراف کرنے میں ہچکچا رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی دہشت گرد تنظیم ہے، ٹی ٹی پی کا کوئی تعلق ہے دہشت گردی کے ساتھ۔ وہ اس میں یہ ایک وہ ہیلے بہانے کر رہے ہیں کہ کچھ گروپس ہیں جو کہ یہ سرنڈر کر دیں گے۔ میجر صاحب آپ بتائیے گا ایسی ماحول میں جب پاکستان دہشت گردی کی ایک جنگ لڑ رہا ہے، کتنا ضروری ہے ہمیں کلیئرلی اس بات کا اعتراف کرنا کہ ٹی ٹی پی ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور اس کا باپ افغانستان ہے، ان کی ماں بھارت ہے؟ جی دیکھیں let there be no doubt یہ this is very disappointing اور تھوڑا سا discouraging بھی ہے especially for the soldiers، وہ سپاہی، وہ لوگ جو لڑ رہے ہیں، جو ان کی جان و مال کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہی ایمبیگوٹی، یہ کلیئرٹی کے ایشوز 2007-8 میں بھی سائن کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور this is deliberate۔ سب سے بڑا ظلم پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا کہ اگر ہم اس کو ایک پختون ایشو بنا دیں گے، یہ جو وار آن ٹیرر ہے، یہ this is not a پختون ایشو، this is a Pakistan's issue۔ let there be no doubt، سب پاکستانیوں کا ایشو ہے۔ اگر وہ کوئی چیز باجوڑ میں ہو رہی ہے، تنگ خطا اور خار میں ہو رہی ہے، اس کا امپیکٹ کراچی میں آ رہا ہے۔ کراچی کے ٹیررزم کا افیکٹ جو ہے وہ پشاور میں آتا ہے، کوئٹہ کا امپیکٹ جو ہے راولپنڈی اسلام آباد میں آتا ہے۔ تو دس از اے نیشنل وار، اس کو کنڈیم کرتا ہوں میں سیریسلی کہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل کہ آپ اپنی وار کو اون ہی نہ کریں۔ دس از دا پرابلم ود دی وار اونرشپ۔ یہ پولیٹیکل پروسیس، ابھی آپ رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی پوچھ رہے تھے، پولیٹیکل ڈائلاگ، وار اٹ سیلف از اے پولیٹیکل پروسیس، ایک اس کا انسٹرومنٹ ہے، اٹ از ایکسٹینشن آف پالیسی تھرو ملٹری اپلیکیشن، ایک اس کی ایکسٹینشن ہے۔ تو آپ اونرشپ ہی نہیں جب لیں گے آپ اس کو، اور اس کی اونرشپ نہ لینے کی دو وجوہات ہیں۔ ایک خوف ہے کہ جی میں میری جنگ پھر خوف کے عالم میں نہیں لڑی جاتی، تو پھر تو انٹیمیڈیشن، کوئرژن وہ کامیاب ہو گئے۔ اور دوسرا پولیٹیکل جو ریکوائرمنٹ ہے آپ کی ڈومیسٹک پالیٹکس، اور انفارچونیٹلی ابھی جو نیکسس اسٹیبلش ہوا ہے کرائم کا اور یہ انلیگل اسپیکٹرم کا اور پالیٹکس کا، یہی وہ چیزیں جو سامنے آتی ہے۔ کلیئرٹی جب نہیں ہوگی پولیٹیکل لیڈرشپ میں تو یو آر ڈیمیجنگ وار، اور آپ اس کو ریسٹرکٹ بھی کریں گے، آپ اس پہ سیاست کسی اور چیز پہ کر رہے ہیں نا، پرفارمنس پہ کر لیں، اکانومی پہ کر لیں، اکانومی پہ بھی سکویز ہمیں ہوئے چانسز نہیں ہیں، اور بہت سارے ایلیمنٹس آپ اپنی پرفارمنس سے
صوبے کی عوام کو مجھے یہ بتائیے کہ ان کے دور حکومت میں کیا انہوں نے اٹیکس روک دیے یا پہلے اٹیکس روک دیے؟ تو they have nothing to do with پاکستان, they have nothing to do with پختون. ہماری سوشل موومنٹس, یہ پختون ڈیپریویشن, یہ زیادتی, اس میں ڈال کے آپ ان کو سوشل ڈسرپٹیو موومنٹس بناتے ہیں اور پھر ٹیررزم کے ساتھ لنک ہو جاتے ہیں. یہ لنکیجز ہم دیکھتے رہے ماضی میں. ہم نے کراچی میں, آپ تو کراچی میں بیٹھے ہوئے آپ لوگ, اگر آپ لیٹ 80s اور ارلی 90s اسٹڈی کریں تو اسی طرح کی اپلیکیشن وہاں پہ اربن ٹیررزم کی صورت میں آئی. تو پاکستان بار بار اس کا وکٹم ہوتا ہے. وہ تو آپ ایک لمبی ہسٹری کی بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے امریکہ جب گیا, پھر یہ تمام تر صورتحال بنی اور پھر وہاں پہ اپنا اسلحہ چھوڑ کے گیا. میں صرف بہت دور نہیں جاتی, ماضی قریب کی بات کرتی ہوں, 2025 کی بات کر لیتی ہوں. واقعات کیا کیا ہوئے, ایسے واقعات جن سے جانی نقصان پاکستان کو اٹھانا پڑا. یہ وانا اٹیک جی, یہ آپ دیکھیں, یہ 2025 میں یہ واقعہ ہوا وانا میں, جس طریقے سے دہشت گردی جو ہے کیڈٹ کالج میں کی گئی, اور پھر ظاہر ہے سب کے دل دہل گئے کیونکہ ہمیں اے پی ایس کی ظاہر ہے اس سارے واقعے کی وجہ سے ہمیں وہ یاد آ گئی. اور یہ اٹیک ہیں, یعنی کہ یہ سویلین ٹارگٹس بھی کرتے ہیں, ملٹری ٹارگٹس بھی بناتے ہیں. یہ ایف سی ہیڈ کوارٹر کے باہر جو بلاسٹ ہوا تھا, یہ وہ منظر ہے. خود کش حملہ آور تھے اور فارچونیٹلی نقصان نہیں پہنچا سکے. لیکن آپ یہ دیکھیں, یہ بس پہ اٹیک, معصوم بچوں کی بس پر اٹیک کیا گیا تھا, یہ بلوچستان میں. ہاں جی بالکل, اور یہ بنیاد مرصوص کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا. اور یہ تمام تر ہمارے شہداء ہیں جن میں بچے بھی ہیں, جن میں سویلینز بھی ہیں, جس میں ہمارے جوان بھی ہیں, جس میں ہماری فورسز, جو ہمارے پولیس اہلکار بھی ہیں. ان سب کو ٹارگٹ کیا گیا. اگر اب بھی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دہشت گرد جو ہیں ان سے بات کرنی چاہیے, دہشت گردوں میں کچھ اچھے لوگ ہیں, تو پھر وہاں سے جو بیٹھی حکومت ہے وہ تو انہیں پناہ دے رہی ہے, اور ان کو بھی چھوڑیں. وہ جو نیکسس ہے بھارت کے ساتھ, اس کو کیسے بھول سکتی ہیں؟ تو اس حوالے سے بڑا ضروری ہے ان سے پوچھنا کہ پولیٹیکل ول ان کی ہمیں نظر نہیں آ رہی زاہد صاحب, تو ایکشن تو ہونا ضروری ہے, اور ایکشن ہو بھی رہا ہے گراؤنڈ پر. جی بالکل. دیکھیں, اگر آپ نے یہ جو مالک صاحب نے کہ جی آپ اس کو ٹی ٹی پی کو دہشت گرد جماعت قرار دیتے یا نہیں دیتے, تو وہ ان کو جو اے پی ایس کے جو بچے شہید ہوئے تھے ان کی ماؤں کے درمیان بٹھا کر یہ ذرا بات سوال کیا جائے, یا وہ ان سے کہہ کے ان سے سوال کرے. ایک میجر شعر ہے جی, ہز سن گاٹ مارٹرڈ, شہید ہوئے ان کے بیٹے ینگ کیپٹن. تو وہ اپنی ڈائری لکھتا ہے سائن, وہ اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کہ میں تو شہید ہو جاؤں گا. اور یہ ان کی اپنی شہادت سے 3 دن پہلے کی یہ ہے, اور وہ ٹی وی پہ آ بھی چکی ہے یہ چیزیں. تو وہ اپنی شہادت سے 3 دن پہلے لکھتا ہے کہ میں تو شہید ہو جاؤں گا اس ملک کے لیے. تو وہ لوگ جو تھوڑا سا شک و شبہات رکھتے ہیں پاکستان کی آرمی کی اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی ایفرٹ کی کہ یہ جنگ اپنی ہے یا نہیں ہے, ان سے میں کہوں گا کہ وہ میری شہادت کے بعد میری ماں سے جا کے ضرور ملے, اور میری ماں کے دکھ اور درد سے ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جنگ, یہ میری جو شہادت ہے, یہ میں نے آپ سب کے لیے دی ہے یا نہیں دی ہے. تو آئی تھنک دس از ویری سینسٹیو تھنگ, اور ڈیمورلائز کرنے کی بات ہے. جب تک پولیٹیکل ول اور سپورٹ نہیں ہوگی, یو کانٹ ون اے وار. 2007-8 میں آئی واز کمانڈنگ اے یونٹ ان باجوڑ, اور بڑا سیریس وہ ہمارے کلیشز ہوئے ان کے ساتھ, بٹ انپریسیڈنٹڈ پولیٹیکل سپورٹ فرام دی کولیشن گورنمنٹ ان کے پی اینڈ فیڈرل. اور وہی چیزیں ہوتی ہیں, ہم نے خود سیکریفائز کیا. میرے اپنے 10 لڑکے شہید ہوئے میرے ساتھ اس آپریشن کے بیچ میں. وٹ ایور, میں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتا, لیکن آج ہم سیٹسفائیڈ ہے کہ آج نیشن واز ہیپی. باجوڑ کے لوگ خوش تھے, خار کے لوگ خوش تھے. تو یہ اس کو کمپارٹ کرنا, اس کو پولیٹیکل سپورٹ نہ دینا, یہ پاکستان کو سپورٹ نہ دینے کے مترادف ہے. اس پہ سیاست نہ کی جائے. سیاست کو آپ الگ رکھیں, اپنی ایفرٹ کو اتنا زبردست پولیٹیکل ایفرٹ کریں کہ ڈیموکریسی خوبصورت ہو جائے, اپنی پالیٹکس کو بھی لے جائے, آپ فورسز آف آرڈر میں جان ڈالیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے شہیدوں کے خون سے اس ایفرٹ کو اس کے ساتھ بے وفائی نہ کریں. These are sensitive issues. میں زیادہ بالکل صحیح آپ نے کہا میجر جنرل صاحب کہ یہ اپنے شہیدوں کے خون کے ساتھ بے وفائی کرنے والی بات ہے, لیکن سر ہمیں بہت کلیئرٹی آ چکی ہے. ہمیں یہ بات کلیئرلی فیلڈ مارشل نے بتا دی ہے کہ خارجی کون ہے. یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں, یہ فتنہ الہندوستان ہے, ان کا دین سے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جہاں نظر آئیں ان کو مارنا, ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی. نو گڈ طالبان, نو بیڈ طالبان. یہ فساد پھیلانے والے ہیں, یہ شر پھیلاتے ہیں, ان کو مارنا ہے. That's the clarity that we have at this point that we are talking about. زاہد صاحب تھینک یو سو مچ. اور پوری ریاست جو ہے اس بارے میں بڑی واضح طور پر کلیئر ہے, اور کل کی پریس کانفرنس میں ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ دہشت گرد تنظیمیں کون ہیں. اور پاکستان نے متعدد مرتبہ جب دہشت گردی سے متاثر ہوا ہے, ہم نے ہمیشہ ثبوت کے ساتھ بات کی ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ
کہ مذاکرات کرنے چاہیے تو مذاکرات کو بھی موقع دیا گیا، لیکن دوسری طرف سے جو ہے ولنگنیس نظر نہیں آئی، دوسری طرف سے ٹال مٹول نظر آیا، دوسری طرف سے یہ ایکنالجمنٹ بھی نہیں کی گئی کہ واقعتاً ہماری سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ پاکستان کا صرف ایک مطالبہ تھا کہ آپ اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت افغانستان کا جو نیکسس ہے وہ کس طریقے سے کارروائیاں کر رہا ہے، لیکن پاکستانی ریاست اس بارے میں بڑی کلیئر ہے۔